تیسری تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمانوں کو امت اور ملت بنایا. امت اور ملت، امت اور ملت ہونے کا تقاضا اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ دیکھو جو مسلمان بھی امت اور ملت کے رشتے میں بندھا ہوا ہے تو اس کی حیثیت اس امت اور ملت ایک جسد واحد ہے، ایک جسم ہے، اس کے ایک عضو جیسی ہے کہ اس جسم پر کہیں بھی تکلیف پہنچے گی وہ عضو اس تکلیف دے عضو سے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو اس تکلیف کی وجہ سے بے چین ہوگا، پریشانی محسوس کرے گا. اگر ایسا نہیں کرتا اور ایسا نہیں ہوتا تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد امت کے جسد کا حصہ ہے ہی نہیں، سرے سے کٹا ہوا ہے. جیسے آپ جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے الگ رکھ دیتے تو اس کو کوئی درد اور تکلیف اور کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی. ناخن کاٹ کے پھینک دیتا ہے، اپنے بال غیر ضروری جو ہوتے ہیں وہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے تو وہ جو چیز اس کے جسم سے دور ہے وہ تکلیف نہیں محسوس کرتے. تو جو مسلمان امت کی تکلیف نہیں محسوس کرتا اپنے اندر وہ اسی طرح ہے جیسے ایک بیکار چیز کاٹ کر پھینک دی گئی، اس کو الگ کر دیا گیا ہے، یہ اس جسم کا حصہ ہے ہی نہیں ہے. ایک ایک مضبوط مثال کے ساتھ ایک رشتے میں باندھ دیا کہ اب کوئی مسلمان اگر تکلیف میں تو یہ ساری باتیں سوچنے کے ساتھ ساتھ اب مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، ایمانی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس تکلیف میں اس دوسرے مسلمان کا مددگار بنے، بس ساری چیزیں چھوڑ کے. اور ایسے وقت میں جو جس قدر سبقت کرے گا، جو جس قدر آگے بڑھے گا اللہ رب العزت کے اسی قدر قریب ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے اسی قدر مقرب ہو جائے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کو نام جن کا انصار ہے اسی نسبت اسی صفت کی بنیاد پہ ساری دنیا سے ممتاز اور اتنا اونچا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی محبت خود ایمان کی نشانی. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں قرآن مجید کی کیسی کیسی آیات نازل فرمائی، پوری مضامین پورے ان کی تعریف میں نازل ہوئے. کس چیز کی بنیاد پہ کہ کسی لٹے پٹے مسلمانوں کو دیکھا ہے تو اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھا، تکلیف میں مسلمانوں کو دیکھا ہے تو یوسرون علی انفسہم، خود اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہماری اپنی ضرورت کیا ہے، ہمیں خود کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں خود پہننے کی ضرورت ہے، ہمیں خود مال کی ضرورت ہے، ہمیں خود اپنے باغات کی ضرورت ہے. نہیں، پہلی ضرورت اس مسلمان کی، اس کو پورا کرنا. وہ معاونت سے آگے بڑھ کے ایثار کی صفت پر جا پہنچے. معاونت یہ ہوتی ہے، مواسات یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی کو اپنی چیز میں شریک کر لے، اور ایثار یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا دوسرے کو اپنے آپ سے زیادہ مستحق سمجھ لے، حالانکہ چیز اس کی. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ انہوں نے تو ایثار کیا. باقی مسلمان مواسات بھی کر لو تو بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. چلو اپنی چیز میں شریک کر لو دوسرے مسلمان کو، یہ حق سمجھ لو کہ اس وقت میں یہ چیز اب ہماری اکیلے کی نہیں رہی بس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر یہ تعلیمات ہے، قدم قدم پر یہ تعلیمات. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت سے کچھ پہلے مسجد میں تشریف فرما تھے، ہم بھی سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان ہوگی اس کے بعد نماز کا. اچانک ایک قافلہ آیا اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا علاقہ چھوڑ کے آ گئے سب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کے رہیں گے اور مل کے جہاد کا. بس انہوں نے اپنی تلواریں اٹھائی ہوئی تھی جہاد کرنے کے لیے اور جسم پر کٹے پھٹے کپڑے، بالکل یعنی ایسا لباس تھا جس نے بمشکل ان کے سطر ڈھانپے ہوئے تھے، وہ بھی پھٹا ہوا جگہ جگہ، اور چہرے پر بھوک کے آثار یہی کہ بیچارے بس انہوں نے کچھ کھایا ہوا بھی نہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے چہرہ مبارک بالکل متغیر ہو. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ جلدی جلدی اذان دو، جلدی. جو عام وقت تھا وہ باقی تھا. حضرت بلال نے اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھا کے آپ ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور کہا کہ فوراً صدقہ کرو اللہ کے لیے، جو کچھ بھی ان پہ صدقہ کر سکتے ہو فوراً کرو، جو ان کو لباس دے سکتا ہے دے، جو ان کو کچھ کھلا سکتا ہے کھلائے، بس فوراً. اور صحابہ کرام ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں اتنا زیادہ درد اور اتنی زیادہ بے چینی تھی، بس ہر آدمی بےتاب ہو کے اپنے گھروں کو دوڑ کے بےتاب ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل ممبر پر کھڑے ہوئے ان کے لیے آواز لگا. تو کہا بس لوگ گھروں سے آنا شروع ہوئے، کوئی کھانے کی بہت ساری چیزیں لا رہا ہے، کوئی لباس لے کے آ رہا ہے، کچھ کا مسجد میں دیکھا ہم نے دو ایسے پہاڑیاں بن گئی، دو ڈھیر بن گئے، ایک کھانے کا اور ایک لباس کا.
تاکہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چہرہ مبارک تھوڑی دیر پہلے کا ایسے زرد ہو رہا تھا جیسے کوئی بیمار شخص ہوتا ہے، اس طرح ہو رہا تھا. کہا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا ہے جیسے سونا چمک. کانہا مذہبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے ہو گیا جیسے سنہری سونے کا بنا ہوا چہرہ، اتنا زیادہ خوشی سے چمک رہا. اور پھر کہا کہ دیکھو تم میں سے جو کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی لایا اس نے بھی اپنے لیے جہنم کی آگ بجھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہوگی. لیکن جب تک ان مسلمانوں کے لیے لباس کا، ان مسلمانوں کے لیے طعام کا انتظام نہیں ہو گیا، صحابہ کرام فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بے چینی ہم سے دیکھے نہیں جا رہی. ایسے ہی مسلم شریف میں روایت ہے، میں ایک بار ہم جہاد کے سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی سواری پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو وہ لشکر کے بیچ میں آ گئے درمیان میں، اور ایسے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. لیکن اب خوددار آدمی ہے، وہ شرم کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے اپنی زبان سے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کر پا رہے. کسی نہ کسی چیز پر یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کس چیز کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی حالت سے تاڑ لیا، اندازہ فرما لیا، سمجھ لیا کہ اس کو کسی چیز کی حاجت. تو آپ نے جو ہے وہ سب کو رکوا دیا، جاتا ہوا لشکر رکا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا لشکر میں جس آدمی کے پاس بھی زائد سواری وہ فوراً اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی زائد سامان ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کا کے لیے نہیں. جس کے پاس کچھ زائد لباس ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس لباس نہیں. پر میں ایک ایک چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے چلے جا رہے ہیں. جس کے پاس زائد ہتھیار ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں. ایک ایک چیز، پانی ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس پانی نہیں ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید وہ کی اس میں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا اس دن کے زائد مال میں مسلمان کا اپنا حق ہے ہی نہیں. کیا ہمارے دلوں میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بٹھا رہے ہیں، اتار رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس میں تمہارا حق نہیں ہے، اس کے لیے حقدار ڈھونڈو، اس کو دو. وہ یہ مزاج بنا دیا حضرات صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی زندگیاں پھر اسی میں گزر گئی حضور کے جانے کے بعد بھی، کہ بس جو چیز کھا لی، جو چیز پہن لی، جو چیز اس وقت استعمال ہے یہ تو ہماری تھی، اب جو چیز رکھی ہوئی ہے کسی دوسرے مسلمان کی، اللہ اس کو بھیج دے تو ٹھیک ہے، یا خود اس کو جا کے ڈھونڈیں گے، اس کو پہنچائیں گے. حاجت مند کا ان کو انتظار ہے اس چیز. تو امت کا مزاج یہ بنایا گیا. دیکھو ہم وہ امت ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات واجب فرما دی، لازم فرما دی کہ ایک مسلمان کو اگر تمہاری ایسی مدد کی ضرورت ہے جس میں تمہاری جان جا سکتی ہے، فعلیکم النصر، پھر بھی تم پر لازم ہے تم اس کی مدد کرو. اس وقت تم اس چیز کی وجہ سے نہیں رک سکتے کہ میں اگر اس کی مدد کرنے جاؤں میری جان چلی جائے گی، نہیں. یہ جہاد کا سارا فلسفہ ہے کیا؟ یہ سارا یہی ایک امت کو جو اللہ نے ایک ایسے رشتے میں باندھا ہے کہ دیکھو ایک مسلمان کی ایسی مظلومیت میں، اور وہ تمہیں ان استنصروکم فی الدین، دین کے رشتے سے، دین کی نسبت سے اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور تمہیں وہاں جا کے لڑنا ہے اس کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے. فعلیکم النصر، پھر بھی تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں، تم یہ کہو کہ یہاں تو میری جان چلی جائے گی. تو اللہ نے جب یہ واجب کر دیا کہ جان بھی جا سکتی پھر بھی ایک مسلمان کی مدد کرو، تو مال تو اس سے بہت کم درجے کی چیز ہے، بہت کم درجے کی. کھانا پینا تو اس سے بہت کم درجے کی چیز ہے، لباس تو اس سے بہت کم درجے کی چیز ہے. اب ایک مسلمان دیکھ رہا ہو کہ کوئی دوسرا مسلمان اس کو لباس کے لیے پکار رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے پکار رہا ہے، اس کو اپنے سر پر چھت کے لیے، چھائے کے لیے پکار رہا ہے، اور پھر وہ اس کی مدد کو نہ پہنچے، پھر وہ اس کے درد کو اپنے اندر محسوس نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے یہ سن لیجیے. فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، جس آدمی کو مسلمانوں کے حالات کی پرواہ نہیں، فکر نہیں، وہ مسلمانوں کا حصہ ہی نہیں ہے، کیسا بھی اپنے آپ کو بتائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، کسی اور کا کوئی فرمان نہیں. مسلمان بھوکے ہیں، مسلمان بے لباس ہیں، مسلمانوں کے سر پہ چھت نہیں ہے، مسلمان جو ہے اس وقت میں قسم پرسی کے عالم میں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. یہ اس وقت بھی اپنے پیٹ میں مست ہے، اپنی تجوری بھرنے میں مست ہے، اپنے منافع اور فائدے میں مست ہے. اور میں یہ نام مسلمانوں والا رکھ کے پھرتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، فلیس منہم، یہ اس اسلامی معاشرے کا، اس اسلامی جماعت کا حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگوں کے دل کیسے
ان چیزوں سے ہو گئے، واقعات پڑھ کے ان چیزوں کو دیکھ کے عبرت ہوتی ہے کہ مسلمان جس چیز کی مسلمانوں کو ضرورت پڑ جائے فوراً مہنگی کر دیں، فوراً اس کو چھپا لیں گے، اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیں گے، فوراً اس کے اوپر اپنا منافع اور جو ہے وہ اجرت بڑھا دیں گے۔ حالانکہ یہ وقت تھا کہ اس وقت میں اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ ہم اسلام کے رشتے میں اس قدر ہیں کہ ہم اپنا جو جائز حق ہے وہ بھی قربان کریں گے، اس کے اوپر جائز حق ہے وہ بھی قربان کریں گے اللہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے رشتے سے یہ سب بھی ہم قربان کر دیں گے، یہ دکھانے کا وقت تھا۔ اور اس کے برخلاف طرز عمل پیش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلیس منہم، یہ آدمی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، یہ وہی کٹا ہوا ناخن ہے جس کو پھینک دیا گیا تھا امت کے جسم سے الگ کر کے، یہ بس اپنے آپ کو سمجھتا ہی ہے کہ میں اس امت کا حصہ ہوں، یہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو آزمائش آتی ہے، جو امتحان آتے ہیں، صرف ان پر نہیں آتے جو اس کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہم سب پہ آتے ہیں۔ ہمیں بھی اس وقت میں انہوں نے بھی اللہ کو کچھ کر کے دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے بھی ایک مطالبہ ہے کہ تم اس وقت میں صبر کر کے دکھاؤ، تم اس وقت میں اللہ کے ساتھ وفاداری نبھا کے دکھاؤ، عبدیت کا اظہار کر کے دکھاؤ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، کوئی بات نہیں، اللہ کو راضی کرو اپنے قول و فعل سے۔ اور جو پھر عافیت میں بیٹھے ہم جیسے لوگ، ان کا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے کہ ہم اس وقت میں امت ہونے کا ثبوت پیش کرتے یا نہیں کرتے، ملت ہونے کا ثبوت پیش کرتے یا نہیں کرتے، حضرات صحابہ کرام والا طرز عمل پیش کرتے یا نہیں کرتے، اللہ کے ہاں اپنے لیے کوئی تعریف کا، اللہ کے ہاں اپنے لیے کوئی پسندیدگی کا کوئی عمل اپنے لیے جو ہے وہ منتخب کرتے یا نہیں کرتے، یہ ساری امت کا امتحان ہوتا ہے، ساری امت کا۔ بھائی اس وقت میں ہمارے اپنے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ تو دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں، فرمایا مومن ہی نہیں ہے وہ آدمی جو خود پیٹ بھر کے سو رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، مومن ہی نہیں ہے وہ آدمی۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے جس شخص کے دل میں ایمان روشن کیا ہو، ایمان جیسی شمع اس کے دل میں جل رہی، ایمان کا نور اس شخص کے دل میں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس وقت میں مسلمان اتنی تکلیف میں، اتنی پریشانی میں، بھوک پیاس میں، اتنی زیادہ جو بس اپنا پیٹ بھرنے کا اور اپنے لیے نئی نئی چیزیں لینے کا اور ان چیزوں کے شوق میں رہے، وہ مسلمان ہو کیسے سکتا ہے؟ بس وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان ہوتا ہے، اس لیے میں کہ مومن نہیں وہ آدمی۔ تو یہ اتنے سخت سخت الفاظ جو ارشاد فرمائے کس لیے؟ آخر کہ مسئلہ سخت ہے بھائی، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور جو کامیابی ہے وہ آزمائش اور امتحان میں اچھا طرز عمل پیش کرنے پر ملتی ہے۔ عام حالت میں تو ویسے انسان بس ٹھیک ٹھاک پھر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اب اس میں اچھے نمبر لے گا تو پھر کہیں کوئی کامیاب مسلمانوں میں پہنچے گا، مومنین میں پہنچے گا، تو یہ وقت ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں کھرا فرمائے، سچا فرمائے، اور ہم سب ایک آزمائش میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں سچا اور کھرا فرمائے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ایمانی رشتے میں بندھے ہوئے بھائی، ہمارے قومی ملی رشتے میں بندھے ہوئے بھائی، یہ سب اس وقت میں کتنی زیادہ تکلیف میں، کتنی زیادہ پریشانی میں، کسی مسلمان سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت میں اللہ رب العزت کو ہم کچھ ایسا کر کے نہیں دکھا رہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ، یہ پیچھے ہم صحابہ کرام کے بارے میں بیان چل رہا تھا ہمارا، ان کے ساتھ تعلق اور اس کے بارے میں کہ ہم جب تک ان جیسا ایمان اور عمل پیش نہیں کرتے تھے اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ بیان ابھی باقی انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، درمیان میں اس کی ضرورت، اس لیے یہ بات عرض کہ اس وقت میں ان جیسا بننے کی اور بن کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے، شریک تو کریں گے ان کو اپنے مال میں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ان میں ان کی حصے داری تو چلو قائم کرنا، اپنے آپ سے تھوڑی کر لیں، اپنے بیوی بچوں سے تھوڑی کر لیں، لیکن ہم میں سے جس مسلمان کے اس اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں وہ دوسرے مسلمان جو مظلوم شریک نہیں ہوئے، اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی سارے فرامین ہیں کہ وہ آدمی اسلام کی جماعت کا حصہ نہیں کم از کم، اور مسلمانوں کے معاشرے کا وہ فرد نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے اس فخر سے جا کے کھڑا ہو سکے اور اس کے ساتھ پیش ہو سکے کہ یہ بھی مسلمان تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش میں کھڑا فرمائے۔ الحمدللہ بہت سے مسلمان بیدار ہیں، کام کر رہے ہیں اور ان کی مدد اور نصرت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔